علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مسلمان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور صدقہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس شخص سے کبر، تکبر اور فخر کو نکال دیتا ہے۔ اگلی حدیث سنیے، اس سے بھی کمال کی، حضرت انس پڑھیے رضی اللہ، ذرا زور سے پڑھیے نا جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کی وجہ سے 70 بری موتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو صدقے پر ایک حدیث سناؤں، ہمارے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا الصدقۃ تدفع البلایا، فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کی برکتوں سے اللہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ اور فرمایا الصدقۃ رد البلا، کہ صدقہ جو ہے یہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے، الصدقۃ رد البلا، یہ مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کے آگے دیوار بن جاتا ہے، تو کوئی نقصان بھی اس دیوار کو کراس کر کے اس تک پہنچ سکتا نہیں۔ اب ایک حدیث سنیے، حضرت انس پڑھیے رضی اللہ، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، پہلے ہی کہہ دے سبحان اللہ، پھر تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے، پہلے ہی کہہ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ڈولنے لگی، ہلنے لگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، والجبال اوتادا، قرآن کہتا ہے میں نے میخیں بنا کے نا پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ اب زمین تھم گئی، جب زمین تھم گئی تو فرشتوں نے پوچھا تعجب سے، پہاڑوں کو دیکھ کے نا متعجب ہوئے، حیران ہوئے، اور کہنے لگے کہ یا اللہ، کیا کوئی تیری مخلوق پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لوہا پہاڑوں سے بھی سخت ہے۔ بھائی لوہا بھی اللہ کی مخلوق ہے، لوہا بھی اللہ کی، اور سورۃ الحدید میں اس کے سارے فوائد آ رہے ہیں۔ اچھا، تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، کیا لوہے سے بھی کچھ زیادہ سخت تیری مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ، یہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، بولیے لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اگلا سوال سنیے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، کیا اس لوہے سے سخت بھی کو تیری مخلوق ہے طاقتور؟ تو اللہ نے فرمایا بھائی یہ جو پانی ہے نا، یہ آگ سے بھی کوئی زیادہ سخت ہے تیری مخلوق؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جو پانی ہے یہ آگ سے بھی زیادہ سخت ہے، بولیے آگ سے بھی، کیونکہ یہ آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر سوال کیا یا اللہ، کیا پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقتور تیری مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، بولیے ہوا پانی سے بھی، یہ تو آپ سمجھتے ہیں، شرح کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرشتوں نے پھر سوال کیا یا اللہ، کیا ہوا سے بھی کوئی تیری سخت مخلوق ہے، کوئی عمل، کوئی طاقت جو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آدم کا بیٹا جب اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، تو یہ عمل اس کا سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اب اس میں میرے بھائیوں کتنی طاقت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ذرا یہ حدیث سمجھیے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور وہ 60 سال عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن وہ نکلا، کہنے لگا یار مجھے باہر نکل کر بھی عبادت کرنی چاہیے، چنانچہ وہ اپنے معبد خانے سے نیچے اترا اور اللہ کا ذکر کروں میں نیچے آ کر اور وہ خیر حاصل کروں۔ جب وہ نیچے آیا تو اس کی ملاقات ایک عورت سے ہو گئی۔ اب توجہ کیجئے گا، جب اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی تو وہ عورت سے باتیں کرنے لگا، کرتے کرتے اس سے بدکاری کر بیٹھا، اور جب اس سے بدکاری کر بیٹھا
تو پھر اس نے سوچا کہ اب میں غسل کروں اور توبہ کروں. جب توبہ کرنے لگا تو اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں. کوئی 2 فقیر آ گئے تو اس نے جناب وہ دونوں روٹیاں دونوں کو ایک فقیر کو دے دی اور ایک فقیر کو دے دی. اس نے جب توبہ کی تو وہ مر گیا اسی حالت میں، توبہ کر کے نا مر گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 60 سال کی عبادت تولی گئی. ایک طرف 60 سال کی عبادت تھی اور ایک طرف ایک زنا تھا، تو زنا کا وزن بڑھ گیا اور 60 سال کی عبادت کا وزن کم ہو گیا. پھر وہ زنا کا وزن اور اس نے جو 2 روٹیاں صدقہ کی تھی اس کو تولا گیا تو یہ 2 روٹیوں کا وزن اس کے زنا سے بھی بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. ذرا زور سے کہیں نا سبحان اللہ. نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا کہ بھائی صدقہ کرو. کیا فرمایا جی؟ صدقہ کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت علیہ بن زید، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ صدقے پر ہمیں ابھار رہے ہیں تو میرے پاس تو کوئی مال شال ہے کوئی نہیں، بس میری عزت ہے اور میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں. جس نے مجھے گالی دی ہے، میرا کوئی نقصان کیا ہے یا کرے گا، میں سب کو معاف کرتا ہوں. میری عزت خرچ ہے، جو چاہے میری بےزتی کرے، جو چاہے مجھ پہ ظلم و ستم کرے، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں. میں عزت صدقہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا میری طرف کو توجہ نہیں کی، مگر جب آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کہاں ہے جس نے اپنی عزت کو صدقہ کیا تھا، اس کو بلایا جائے. تو حضرت علیہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا بھائی وہ تیری عزت والے صدقے کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. تیری عزت والے صدقے کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا ہے. اب آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. کہہ دینا انشاءاللہ. حضرت ابو ذر غفاری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کہاں سے صدقہ کریں، ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، کیا چھڑو، لا الہ الا اللہ کہو، استغفر اللہ کہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو روکو، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. سبحان اللہ. بولو بھائی یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. فرمایا لوگوں کے راستے سے کانٹا ہٹا دو، ہڈی ہٹا دو، پتھر دور کر دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور فرمایا کسی اندھے کی معذور کی رہنمائی کر دو، کسی گنگے بہرے کو سناؤ کہ وہ سمجھ جائے، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. فرمایا حاجت طلب کرنے والے کی رہنمائی کرو جبکہ تجھے اس کی حاجت کی جگہ کا علم ہو، اور کمزور کی اپنے طاقتور بازوؤں کے ساتھ مدد کرو، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. فرمایا تیرا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا اس میں بھی تیرے لیے اجر ہے. اس تے اچھی بنتی ہے سبحان اللہ. پر ہن تسی سارے غسل تو ڈرے ہوئے ہو، ہن تو نکلنی نہیں تہاڈی سبحان اللہ لو کے بھی، پر بنتا تو ہے نا جی، کہو سبحان اللہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کروں گا تو اس پر مجھے کیسے اجر ملے گا؟ تو ایک دوسری حدیث میں جواب اور ہے. آپ نے فرمایا یہی شہوت اگر تم حرام ذریعے سے پوری کرتے تو گناہ ملتا یا نہ ملتا؟ تو کہنے لگے جی گناہ تو ملتا. فرمایا پھر جب جائز طریقے سے پورے کرو گے تو ثواب بھی ملے گا. پر یہاں حضور نے اور جواب دیا، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تیرا بچہ پیدا ہو اور وہ بڑا ہو تو پھر تو اس کے اجر کی امید رکھتے ہو کہ نہیں؟ کہا جی میں رکھتا ہوں. فرمایا پھر وہ اگر فوت ہو جائے تو کیا اس کے ثواب کی امید بھی تو رکھو گے؟ فرمایا عرض کی جی ہاں رکھوں گا. فرمایا کیا تو نے اس کو پیدا کیا ہے؟ کہا جی نہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو ہدایت دی تھی؟
کہا جی نہیں، ہدایت بھی اللہ نے دی تھی۔ فرمایا کیا تو نے اسے رزق دیا تھا؟ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، رزق بھی اللہ نے دیا تھا۔ فرمایا اسی طرح تو اس کو حلال میں رکھ اور حرام سے بچا، اگر اللہ چاہے اسے زندہ رکھے گا، چاہے گا تو اسے موت دے دے گا، پر ان سارے مرحلوں میں رب تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ بچے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میاں بیوی کی ہم بستری سے، میاں بیوی کی، اور اس کو قرآن بھی کہہ رہا ہے نا، انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج۔ امشاج عورت اور مرد کے ملن کو کہتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے بیوی کے قریب جاتے ہو۔ اچھا، حضرت عائشہ پڑھی رضی اللہ عنہا، یہ حدیث بڑی کمال کی ہے جی۔ فرماتی ہے کہ ہم نے ایک بھنی ہوئی بکری صدقہ کی، بھنی ہوئی بکری، تو میں نے اس کے بازوؤں کے سوا سب کچھ صدقہ کر دیا، اس کے بازو رکھ لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بکری کے صدقے کا ذکر کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ساری خرچ کر دی ہے، یہ 2 بازو رکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس بازو کے جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے، باقی سب تمہارے لیے ہے۔ سبحان اللہ، باقی سب تمہارے لیے ہے، یعنی اصل وہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارا تقسیم کیا مال، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کتنا خرچ ہو گیا ہے؟ تو اماں جی کہنے لگی یا رسول اللہ وہ سارا خرچ ہو گیا ہے، یہ تھوڑا سا باقی ہے۔ بولیے یہ تھوڑا سا باقی ہے، باقی سارا کچھ خرچ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ جو خرچ ہوا ہے وہ باقی ہے، اور جس کو تم باقی کہہ رہی ہو یہ باقی نہیں رہے گا۔ بولیے یہ باقی تو وہ ہے جو ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا ہے۔ تو اب ایک حدیث اور سنیے، کمال کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جی کہ ایک عورت نکلی جس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، بھیڑیا آیا اور اس نے بچہ چھین لیا۔ یہ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث آ رہی ہے۔ تو وہ عورت اس کے پیچھے نکلی اور اس کے پاس جب وہ بھاگ رہی تھی نا بچہ چھڑانے، تو ایک روٹی بھی تھی۔ کیا تھی بھائی؟ اس کے سامنے ایک منگتا آیا، اس نے کہا بی بی مجھے روٹی تو دے دے، تو اس نے بھاگتے بھاگتے اس کو روٹی پکڑا دی۔ بھاگتے بھاگتے اس پریشانی کے عالم میں کہ بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے جا رہا ہے، اس نے اس کو روٹی، تو جو ہی اس نے روٹی اس کو دی تو بھیڑیے نے آ کے بچہ خود بخود واپس رکھ دیا۔ یہ صدقے کی برکات ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ منو من کیا جائے، جتنی توفیق ہو سکے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ برکات عطا فرمائے۔ آگے چلیے جی، یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف۔